السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ہلال اور دیکھ رہے ہیں کالا مورپیا میرا یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں پرفیوم، عطر اور برتھ سٹونز کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اسی سلسلے میں میں آج عود کی میں نے پہلے بھی بنائی تھی، لیکن آج عود جو لکڑی ہے نا جلانے والی، اس کے بارے میں بنا رہا ہوں۔ تو کچھ میں آپ کو اس کی بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے آتی ہے، کیسے کس جگہ پیدا ہوتی ہے، کیسے جلائی جاتی ہے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے کی ویڈیو۔ تو دوستو یہ میرے پاس عود ہے، عود کی لکڑی ہے آج۔ تو یہ جو اوریجنل ہے یہ تو بہت زیادہ مہنگی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایسی ہے۔ ابھی میں نے یہ خود ڈبی، تو یقین کریں خوشبو ایسی زبردست۔ تو یہ اس کو جلایا جاتا ہے، ایک کو جلا کے اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر اس کا دھواں جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو روم ہے اس میں بھی وہ بہت دیر تک اس کی خوشبو رہتی ہے، تو یہ اس کام آتی ہے۔ پھر اس سے جو عود عطر ہوتا ہے نا وہ بھی اس نکلتا ہے بیسیکلی۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں، یہ آتی کہاں سے ہے، اس کا اوریجن کون سا ہے۔ تو یہ کمبوڈیا سے لے کے، یہ زیادہ مشہور تو یہ کمبوڈین عود اور ہندی عود ہے، انڈیا کا جو ہے، لیکن یہ کچھ اور میں بھی ہوتی ہے، ملائیشیا میں ہوتی ہے، ایسے ہی آگے آپ آ جائیں تو تھائی لینڈ میں، برما میں، بنگلہ دیش اور آسام۔ یہ ایک پوری بیلٹ ہے، ایک پہ آپ اگر میپ اٹھا کے دیکھ لیں نا تو یہ ایک اسٹرپ ہے لائن میں یہ سب۔ تو یہاں کے ان ملکوں کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے جو قدرتی عود حاصل ہوتی ہے نا، تو وہ ان جنگلوں میں عود کا درخت ہوتا ہے، تو اس کی شاخیں یا ٹہنیاں ہوتی ہیں جن سے یہ حاصل کی جاتی ہے۔ ابھی اس کے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، تو اس میں فرق آ جاتا ہے۔ مطلب وہ قدرتی طریقے سے حاصل ہوتی ہے وہ تو بہت کم ملتی ہے اور بہت مہنگی ملتی ہے، لیکن ایک آرٹیفیشل طریقہ کہہ لیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ مطلب ایسے درختوں کی چھال یا ٹہنیاں کاٹ کے اس کو پھر ایک خاص پروسیس ہے، اس کے بارے میں بناؤں گا کبھی ویڈیو۔ تو وہ اس پروسیس سے گزار کے سے عود کا آئل نکالتے ہیں، پھر اس عود کے آئل سے پھر پرفیوم یا عطر بنتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جو عود کا نکالتے ہیں، مطلب ایک لکڑی سے جو ایک بار لکڑی ڈالی جاتی ہے اس میں تقریباً 4 دفعہ عود کا آئل نکلتا ہے۔ تو اس میں سے بھی جو سب سے بیسٹ آئل ہوتا ہے وہ فرسٹ ٹائم جو نکلتا ہے اس میں سے تو بیسٹ آئل ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ آئل نکالتے ہیں، پھر دوسری دفعہ نکالتے ہیں، پھر تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ، ایسے 4 دفعہ عود کا آئل نکلتا ہے۔ اب میں آپ کو جو قدرتی طریقے سے ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے، میرے دوستوں نے بتایا ہے، کچھ میں نے پڑھا بھی ہے، تو یہ ہے کہ جب یہ جو جنگل میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، جیسے کمبوڈیا ہے، اس کے بعد کمبوڈیا کا کیونکہ مشہور ہے اس کا مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتا، لیکن ملائیشیا، برما، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش اور انڈیا، آسام، وہاں کے جنگلوں میں بہت زیادہ عود کے درخت ہیں۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب عود کے درخت کے اوپر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور بجلی چمک رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر بجلی گرتی ہے، عود کے درخت کے اوپر بجلی گرتی ہے، گرنے سے عود کے درخت میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو آگ لگنے کا جو مطلب جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اسی ٹائم پھر بارش کی وجہ سے آگ تھوڑی سی جل کے اور بجھ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایسے جیسے جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کی جو بجلی چلتی ہے نا، جو لائٹننگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جلتی ہے، اور اس کے بعد مطلب اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جب آگ بجھتی ہے وہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ مہنگی، اتنی زیادہ مہنگی ہے، میرے آپ جیسے جو نارمل مطلب ہم مڈل کلاس لوگ ہیں یا لوئر مڈل لوگ ہیں، ہم لوگوں کو تو پرفیومری میں جائیں گے اور پوچھیں گے تو وہ کوئی دکھائے نہیں،
لینا یا خریدنا تو دور کی بات ہے، وہ دکھائیں گے بھی نہیں، اتنی مہنگی ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی لے کے آیا تھا سیمپل کے طور پہ چیک کرنے کے لیے۔ ایک دوست میرے پرفیوم کی دکان ہے ان کی، تو ان سے میں لاتا رہتا ہوں، تو یہ میں چیک کرنے کے لیے لے کے آیا تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں۔ تو یہ بہت پرانی، مطلب آپ اس سے حساب لگا لیں کہ یہ عود جو ہے عربوں میں جو سب سے زیادہ ہمیں اس کی تاریخ ملتی ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عود کا عطر استعمال کرتے، اور عود کا جو یہ ہوتا ہے نا بخار بھی بولتے ہیں، بخور بھی بولتے ہیں، تو یعنی دھواں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ بھی لیتے تھے کپڑوں میں اور اپنے گھروں میں۔ ابھی تک بھی عربوں میں یہی رواج ہے۔ ان کے ہاں شام کو آپ جائیں مغرب کے ٹائم، تو ان کے گھروں میں سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اندر بخار چل رہا ہے یا بخور چل رہا ہوتا ہے، وہ دھواں لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہ اس کی اسمیل بہت زیادہ ہے، بس مہنگی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے عام طور پہ اس کو ہم لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ انڈیا کا اور کمبوڈیا کا عود اس لیے زیادہ مشہور ہے کیونکہ ان لوگوں نے انڈسٹری بنایا ہے، اور ابھی بہت فیمس ہے انڈین عود اور کمبوڈی عود۔ ابھی بنگلہ دیش کا بھی اچھا آ رہا ہے، مطلب ان لوگوں کی بھی مطلب وہ انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی بنگلہ دیش کا بھی عود جو ہے وہ مارکیٹ میں اگر آپ پوچھیں تو آپ کو ملے گا۔ تو باقی جو تھائی لینڈ برما کا میں نے کم سے کم نہیں سنا کہ ان لوگوں کے ہاں کوئی اس کو انڈسٹری کے طور پہ لیا گیا، اسی وجہ سے ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ یہ ہمارے بالکل مطلب ہمارے ایریا میں ایک قسم کا پایا جاتا ہے۔ تو پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ، پلانٹ لگا کے فارم بنا کے اس کے عود کے درخت لگا کے، لیکن وہ چیز جو قدرت ہے نا، وہ چیز اس میں فارم میں کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ نے عود یوز کی ہو، عود اسمیل کی ہو، عود کو اسمیل کا فائدہ نہیں، عود کو فیل کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ عود کو فیل کیا ہونا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کی اصل میں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، میں نے آپ کو دکھا تھا اس کے حوالے سے، عود کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کسی اور چیز اور پرفیوم یا عطر کے ساتھ یا کسی برس کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا تو حاضر ہوں گا۔ تو جاتے ہوئے اگر میری ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دینا، تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی، اور کچھ کمی خامی رہ گئی ہے تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔